نکاح، زنا اور پلے بوائے زندگی۔ میرے امریکہ قیام کے دوران ایک مقدمے کی روداد بڑے تواتر سے میڈیا پر نشر ہوتی رہی، جس سے مغربی زندگی کا ایک دلچسپ تضاد سامنے آیا۔ امریکی ریاست یوٹا کے 53 سالہ ایک شخص ٹام گرین پر الزام تھا کہ اس نے 5 شادیاں کی ہیں جن سے اس کے 29 بچے ہیں۔ مقدمہ 29 بچوں پر نہیں، 5 بیویوں پر تھا، کیونکہ ریاست کے قانون کے مطابق ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا جرم ہے جس پر قید کی سزا ہے۔ میں کینیڈا لوٹا تو مقدمہ چل رہا تھا۔ بعد میں ملزم کو 25 سال کی سزا ہو گئی، جسے اپیل کے بعد 5 سال کر دیا گیا۔ ایک روز بس میں جاتے ہوئے اس مقدمے کے حوالے سے ایک دلچسپ آرٹیکل پڑھا۔ مضمون نگار نے یہ نکتہ اٹھایا کہ ٹام گرین اس بنا پر معتوب ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں، جبکہ اسی امریکی معاشرے میں مردوں کا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کئی عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھنا عام بات ہے۔ اس نے مثال کے طور پر ہیو ہیفنر کا نام لیا۔ یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے جس نے 50 کی دہائی میں بدنام زمانہ اور مقبول عام اوریا میگزین پلے بوائے کا اجرا کیا تھا۔ یہ میگزین آج بھی لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ماہانہ شائع ہوتا ہے۔ مغرب کو پلے بوائے زندگی کا تصور اسی شخص نے دیا تھا۔ اب تو یہ صاحب ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں اور میگزین کی نگرانی ان کی بیٹی کر رہی ہے، مگر موصوف پلے بوائے زندگی سے ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے۔ کیلیفورنیا میں ان کا عظیم و شان محل پلے بوائے مینشن کے نام سے موجود ہے، جہاں یہ ان حسین و نوجوان خواتین کے جھرمٹ میں رنگین زندگی گزار رہے ہیں جو عمر میں ان کی نواسیوں کے برابر ہیں۔ اس شخص نے اپنے رسالے کو مقبول بنانے کے لیے پلے بوائے طرز زندگی کو مغربی معاشرے میں رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پلے بوائے زندگی کی صحیح ترجمانی فارسی کا یہ مصرع کرتا ہے: بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اس عیش میں سر فہرست خوبصورت اور نوجوان خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے محل میں ہر روز نت نئے انداز میں پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں امریکی معاشرے کے سرکردہ افراد، میڈیا اور شوبز کی معروف شخصیات اور سیاسی و کاروباری طبقات سے تعلق رکھنے والے اہم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ان کی تفریح طبع کے لیے شہرت اور پیسے کی متلاشی وہ لڑکیاں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں جن کا کل سرمایہ ان کا نسوانی حسن ہے۔ پلے بوائے میں اوریا ماڈلنگ کے علاوہ یہ ان مہمانوں کو خوش کرنے کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں۔ خود ہیفنر کی اس وقت 8 گرل فرینڈز ہیں، اور یہی مضمون نگار کا نقطہ نظر تھا کہ 5 بیویاں رکھنا تو جرم ہے، مگر 8 گرل فرینڈز رکھنا جرم نہیں۔ کینیڈا، رنگ اور موسم۔ میں امریکہ کے لیے روانہ ہوا تو درخت مکمل طور پر گنجے تھے۔ امریکہ پہنچا تو وہاں آمد بہار کا سما تھا۔ درختوں پر کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ میرے مہینے بھر کے قیام کے دوران یہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ میں جب واپس لوٹا تو کینیڈا میں بھی بہار اپنا رنگ جما چکی تھی۔ ٹورانٹو میں درختوں کی کثرت ہے، اس لیے بہار کی اثر آفرینی امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا تاثر کچھ اس لیے بھی زیادہ تھا کہ خشک درختوں کی جن وادیوں کو میں چھوڑ کر گیا تھا، واپسی پر ان میں سبزے کی وہ بہار دیکھی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ان لوگوں کا ارادہ تو یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ٹورانٹو کو پارک سٹی بنا دیں گے، یعنی اتنے درخت لگائیں گے کہ لوگوں کو اس کے پارک ہونے کا گمان ہوگا۔ میرے حساب سے تو یہ ابھی بھی پارک سٹی ہے۔ اس خطے میں سارے موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں، صرف گرمی کا دورانیہ اور شدت ذرا کم ہوتی ہے، مگر یہ کمی ہمارے حساب سے ہوتی ہے، ورنہ آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ زیادہ تر منفی درجہ حرارت میں رہنے کے عادی ہوں، ان کے لیے 30 سے اوپر گرمی کا مطلب کیا ہوتا ہوگا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی گرمی اس مقام پر پہنچی، لوگ اے سی، بیچ اور پول میں بالترتیب بیٹھ، لیٹ اور کود گئے۔ تاہم جب گرمی کا مختصر دورانیہ ختم ہونے کو آتا ہے اور خزاں کے سائے ڈیرے ڈالنے لگتے ہیں تو حسن فطرت کچھ اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ قلم اس کے بیان سے عاجز ہے۔ میں یہ منظر براہ راست خود تو نہیں دیکھ سکا، البتہ تصویروں سے اور لوگوں کی زبانی اس کا جو نقشہ سامنے آیا وہ بے حد حسین تھا۔
آمد خزاں پر تمام درختوں کے پتے گرنے سے قبل اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس وقت یہ درخت سبز رنگ کی چادر اتار کر سرخ، پیلے، گلابی اور کتھئی رنگ کا لباس اس تنوع کے ساتھ زیب تن کرتے ہیں کہ انسان دیکھے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ تھوڑے عرصے میں درختوں کی شاخیں پتوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتی ہیں۔ یہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور ایک طویل وقت کے لیے برف کا سفید رنگ ہر چیز کی طرح ان درختوں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ سردی کے اس طویل وقفے کے بعد جس میں درخت ننگے رہتے ہیں اور انسان لدے پھندے، بہار لوٹ کر آتی ہے، لیکن بہار کی آمد سے قبل ہی یہ لوگ خود پر بہار طاری کر لیتے ہیں۔ یہ درختوں پر زبردستی پتے تو نہیں لگا سکتے، لیکن ہر جگہ گھاس کا سبز قالین بچھا دیتے ہیں، اور اس طرح بچھاتے ہیں کہ میں کوشش کے باوجود ٹورانٹو میں کوئی ایسا قطع زمین نہیں ڈھونڈ سکا جو سبز نہ ہو۔ میری نگاہیں مٹی کا رنگ دیکھنے کے لیے ترس گئیں۔ فٹ پاتھ اور سڑک کے علاوہ ہر جگہ گھاس لگی ہوئی تھی۔ یہ چونکہ میرے آنے سے ذرا قبل لگی تھی، اس لیے میں عرصے تک اسے اگی ہوئی گھاس سمجھتا رہا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اگی ہوئی نہیں بلکہ لگی ہوئی گھاس ہے۔ اس کے بعد فطرت کے خاموش ہاتھ چپکے درختوں کو رنگوں سے سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رنگ سبز کے علاوہ سرخ، سفید اور گلابی وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پھولوں کے رنگ تو دیکھے تھے، مگر پتوں کے اتنے رنگ یہیں آ کر دیکھے۔ مجھے یہ بہار اس لیے بھی بہت پسند آئی کہ ساری زندگی میں نے کراچی اور جدہ کے گرم ساحلی علاقوں میں گزاری، جہاں 3 ہی موسم آتے ہیں: بہت گرمی، کم گرمی اور چند دنوں کی سردی۔ جدہ میں تو یہ چند روزہ سردی بھی نہیں آتی۔ میں نے کبھی بہار کا روپ دیکھا نہ خزاں کی ویرانی۔ یہ بہار اپنی جگہ، مگر مئی کے آخر میں جب دنیا بھر میں لوگ سردی کو الوداع کہہ چکے ہیں، یہاں ابھی تک جیکٹس جان کا روگ بنی ہوئی ہیں۔ یہ جیکٹس سردی میں استعمال کی جانے والی اپنی بہنوں سے ہلکی ہوتی ہیں اور اصطلاحاً سپرنگ جیکٹس کہلاتی ہیں۔ ویسے یہاں سپرنگ میں جتنی سردی پڑتی ہے، میں نے تو اپنی طرف سخت جاڑے میں بھی ایسا حال نہیں دیکھا۔ گو درجہ حرارت 15 ڈگری تک آ جاتا ہے، مگر ٹھنڈی ہوا اس کی تاثیر کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یہاں جولائی اگست گرمی کے مہینے ہوتے ہیں، جس کے بعد خزاں کے ساتھ ہی بہار جیسی سردی اپنا ڈیرا ڈال دیتی ہے، یہاں تک کہ شدید سردی کی لہر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ہمارے ویگن والے اور میری مسلمانی غیرت۔ ایک روز میں کلچرل لنک سے واپس آ رہا تھا۔ ڈاؤن ٹاؤن پہنچ کر ٹرین میں بیٹھنے کے لیے میں سب وے میں گیا۔ یہ سب وے وہ انٹرسیکشن تھا جہاں 2 لائنیں آپس میں ملتی ہیں۔ دفاتر کی چھٹی کا وقت تھا اور اس وقت اگر کسی وجہ سے ایک ٹرین چند منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو لوگوں کا جم غفیر جمع ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہی صورتحال تھی اور کافی رش تھا۔ یہ لوگ ہر جگہ لائن بنا لیتے ہیں، مگر سب وے پر لائن بنانا عملاً ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹیشن پر ٹرین صرف چند لمحوں کے لیے رکتی ہے۔ ایسے میں اگر لائن بنائی جائے گی تو اکثر لوگ ٹرین میں سوار نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی جگہ لوگ تھوڑی تھوڑی دور پھیل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ٹرین آتی ہے تو پہلے اترنے والے اترتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مختلف دروازوں کے سامنے کھڑے لوگ ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے رش کی یہ صورتحال دیکھی تو سوچا کہ آج تو خوب مارا ماری ہوگی، کیونکہ چھٹی کے اوقات میں تو ٹرین پچھلے اسٹیشن ہی سے بھر کر آتی ہے۔ ایسے میں جو تھوڑی بہت جگہ ہوگی اس کے لیے سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں امیدواروں کی موجودگی میں عقابی شان سے جھپٹنا ہوگا، اور زمانہ طالب علمی کے اس مارکے کی یاد تازہ ہو جائے گی جو صدر کے مرکزی علاقے سے رش کے اوقات میں ویگن میں بیٹھتے وقت برپا ہوتا تھا۔ لوگ سکون سے کھڑے تھے، مگر میں مذکورہ بالا خیال کے تحت آہستہ آہستہ لوگوں کے بیچ سے کھسکتا ہوا آگے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں ٹرین آئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب لوگ نعرہ تکبیر بلند کر کے ٹرین پر ٹوٹ پڑیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ پہلے اترنے والوں کو آرام سے اترنے دیا گیا، لیکن ٹرین پہلے ہی اتنی بھری ہوئی تھی
کہ بہت کم جگہ بن سکی۔ میرے آگے کھڑے لوگ بغیر کسی دھینگا مشتی کے ایک ایک کر کے ٹرین میں چڑھنا شروع ہو گئے۔ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ایک لڑکی آگے بڑھی تو پیچھے کھڑی ایک خاتون تیزی سے آگے بڑھی اور ٹرین میں چڑھ گئیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی چڑھی اور اس کے پیچھے میں بھی سوار ہو گیا۔ میں ابھی تک اس خیال میں تھا کہ میرے پیچھے کچھ نہیں تو 10-20 افراد لازماً دھکا مار کر اندر گھس جائیں گے۔ اس معاملے میں میری تربیت کراچی کے ان ویگن والوں کے ہاتھوں ہوئی تھی جن کا نصب العین اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: In my van there is always a place for another man۔ لہٰذا ان کے حساب سے ابھی ٹرین میں کافی گنجائش تھی، مگر مقامی لوگوں کے اعتبار سے جگہ ختم ہو چکی تھی۔ چنانچہ وہ لڑکی اگلی خاتون سے اتنا کہہ کر اتر گئی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم مجھے کراس کر کے اوپر چڑھی ہو۔ اس کے اترنے سے میرے لیے آرام سے کھڑے ہونے کی گنجائش ہو گئی، مگر میں دل میں شرمندگی محسوس کرنے لگا کیونکہ اسٹیشن پر کھڑے لوگوں میں سے بمشکل 2% لوگ ہی ٹرین میں سوار ہو سکے ہوں گے۔ میں ان سب کو کراس کر کے ٹرین میں چڑھا تھا۔ ٹرین چل پڑی اور میں خاموشی سے کھڑا اس جم غفیر کو دیکھنے لگا جو انتہائی سکون سے کھڑا اگلی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا احساس ندامت بڑھا تو میری مسلمانی غیرت کو جوش آیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ لوگ اخلاقی طور پر اس قابل نہیں کہ ٹرین میں گھس گھس کر کھڑے ہوں، کیونکہ اس طرح خواتین سے بدتمیزی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی خوبی تھوڑی ہے، یہ تو ان کی پست کرداری کی دلیل ہے۔ پھر میں اپنی ان عظیم روایات کے تصور میں کھو گیا جن کے تحت عید تہوار پر شاپنگ کے لیے نکلی خواتین کو رش کا فائدہ اٹھا کر تنگ کیا جاتا ہے اور نہ کالج جانے والی طالبات کو راستے میں پریشان کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس احساس جرم سے مجھے نجات مل گئی جو ٹرین کی چھک چھک کے ساتھ مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہماری وہ لیڈرشپ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے جو اپنی ہر غلطی اور خطا کا ذکر آنے پر ہمیشہ دوسروں کی برائیاں نمایاں کرنے لگتی ہے۔ یہ انداز فکر نہ ہو تو ہمارا ضمیر ہمیں مار ہی ڈالے۔